ہے کہ ہمارے پاس ایک بھائی آتے تھے تو وہ بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، انہوں نے جب شروع کیا تو ان کے بڑے بھائی تبلیغی جماعت میں اٹلی کے اندر وہ امیر تھے، ان کے گھر جماعتیں رکتی تھی، وہ چھٹیوں پہ آئے تو وہ آگے آتے ہی سیدھا، ان دنوں میں اپنے گھر میں درس دیا کرتا تھا، سیدھا آگے چڑھائی کر دی جی میرے بھائی کو آپ نے قادیانیت کی طرف لگا دیا۔ جناب یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں سنتے ہیں، ہم مسکراتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب یہ قابو میں آ گیا، کیونکہ ہمارے پاس تو علم کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے، جس کو نہ شکست ہو سکتی ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ علم وہ تلوار ہے۔ تو میں تسلی سے بات سنی، میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کے ساتھ پوری ہمدردی کرتا ہوں، ہمارے گھر کے قریب یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے، تو ہم سارے اٹھ کے چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں، اگر قادیانی آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہوئے یعنی حنفی طریقے پہ بغیر رفع الیدین کے، تو وہ آپ میں سے نکلا ہوا فرقہ ہے، اور اگر وہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھ رہے ہوئے تو پھر آپ ہمارے کھاتے میں اسے ڈال دیجیے گا۔ بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی، کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں، اور بات مانی بھی کوئی نہیں، کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ تو پھر ماننا پڑ جائے گا کہ تو یہ ہمارے ہی حنفی بھائی ہیں۔ تو قادیانی آج کی ڈیٹ میں حنفی ہیں۔ یہ بعض لوگ جو ان کے چند ایک مسائل پکڑتے ہیں نا جی، فاتحہ خلف الامام میں ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ تفردات ہیں، اوورآل وہ حنفی ہیں۔ حنفیوں میں بھی تو کئی ایک شاخیں ہیں نا، بریلوی کہتے ہیں انگوٹھے چومنے والے کی شفاعت ہوگی، اور وہ کہتے ہیں فقہ حنفی کی بنیادی کتاب فتاوی شامی جسے رد المختار کہتے ہیں، جو در مختار پہ حاشیہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ جب ہم دیوبندیوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ تو آپ کی مشترکہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے انگوٹھا چوما کرے، وہ کہتے ہیں جی لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ مفتہ بھی ہی نہیں ہے۔ مفتہ بھی کو تو بعد میں دیکھیں گے، ابن عابدین شامی کو بیتی کیوں نہیں کہتے، وہ اب اتنا بھاری ہے کہ اسے نہیں کہہ سکتے۔ تو انگوٹھے چومنے والے معاملے میں بریلوی درست ہیں ایز فار ایز فقہ حنفی از کنسرن۔ قرآن و سنت کے حساب سے نہ یہ درست ہے نہ وہ درست ہے، فقہ حنفی کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس قسم کے نا لوگ پھر حربے اڈاپٹ کرتے ہیں، تو یہ تو قادیانیوں کی نماز کا طریقہ آپ دیکھ لیں، یہ انہی کے طریقے کے مطابق، تو جدھر سے نکلے ہوئے ہیں انہی کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے نا۔ اور میرا خیال ہے اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہو سکتی ہے جو صحیح مسلم میں ہی ہے، 394 نمبر، نزول عیسیٰ والے چیپٹر میں، کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے تو وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہارے رب کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے۔ کتاب اللہ اور سنت کا ذکر بھی مسلم شریف میں موجود ہے کہ قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہونے کے باوجود نبوت اپنی جگہ رہے گی لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے، فقہ حنفی کے مطابق عمل نہیں کروائیں گے۔ وہ شیخ احمد سرندی دیکھیں جن کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں بزرگ مانتے ہیں، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ پھر ان کو حیا آئی کہ یہ تو میں بہت بڑا کلیم کر رہا ہوں، انہوں نے کہا نہیں، اصل میں ہوگا یہ کہ حضرت عیسیٰ اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی امام حنیفہ سے مل جائے گا۔ بھئی وہ راوی حدیث تو کہہ رہا ہے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے، یہ بندہ 1000 سال بعد آ کے ایک نویں گل پہ چھوڑ دا ہے۔ کیڑا اجتہاد؟ امام حنیفہ کا اجتہاد تے اج جی ویلڈ نہیں رہا۔ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ، ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، آج کے تو کتنے مسئلے جو ہیں رہے عقیدے، تو وہ امام حنیفہ سے تو نہیں لینے، وہ تو کتاب و سنت میں پہلے ہی موجود ہے۔ یہ ویسے انہوں نے چلاکی کی ہے بچنے کے لیے، ادروائز یہ پوری ایک سمجھ لیں پوری سازش کی ہے انہوں نے، کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں کیٹاگوریکلی۔ شیخ احمد سرندی اپنے اس مکتوب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر اس امت میں کوئی پیغمبر آتا تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا، یہ بھی لکھا ہوا ہے کیٹاگوریکلی کہ فقہ حنفی میں سے ہوتا وہ جو پیغمبر ہوتا، یعنی پوری کوشش کی تھی یہ ڈاکہ مارنے دی۔ ویسے اگر آیا ہے نا ایک جھوٹا، وہ ہے فقہ حنفی چوں ہی آیا ہے، غلام احمد قادیانی دجال، گل ویسے ادھی ٹھیک ہی نکلی نہ تھی، وہ فقہ حنفی کے مطابق ہی عمل کرتا تھا نا، حنفی تھا، غلام احمد قادیانی حنفی تھا۔ ابھی بھی آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں، ہمارے پاس ایک بھائی آئے، ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے انورٹڈ کاماز میں میری ویڈیوز کی وجہ سے، تو کہتے ہیں جی آپ نے میرے بھائی کو جو ہے نا قادیانیوں کے راستے پہ چلا دیا۔
اب میں نے اس کو بڑے مطلب آرام سے سن لیا، وہ تبلیغی جماعت سے تھے. میں نے کہا میرے بھائی کیسے؟ کہتے ہیں جی یہ تو نماز میں رفع دین کرتا ہے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے یہ تو قادیانیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا جی قادیانیوں کی عبادت گاہ ہمارے قریب ہی، ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طریقے پہ. اب ہونا تو چاہیے تھا جی اٹھیں، نہیں، بات مانی بھی نہیں اور پیچھے بھی ہٹ گئے. تو میرے حنفی بھائیوں، غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے بالکل آپ کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جو بخاری مسلم میں. لہذا جو بخاری مسلم کو پڑھ لے گا نا، اس کی صرف نماز نہیں ٹھیک ہوگی، بلکہ سب سے پہلے وہ کہے گا کہ قادیانیوں کی تو نماز ہی غلط ہے. عقیدے کو تو بعد میں دیکھیں گے، ایک موٹی سی چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے تو ان سے بچ جائے گا. بہر حنفیوں کا خدشہ ہے کہ وہ پھنس جائیں کہ یہ بھی ہمارے جو ہیں حنفی بھائی ہیں. ظاہر ہے جب آپ الزام لگائیں گے تو پھر ہم علمی بات آپ سے کریں گے. تو وہ آپ کے حنفی بھائی ہیں، وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت پہ نہ وہ چل رہے ہیں نہ آپ چل رہے ہیں. تو اس میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. آج اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی غلط چیزیں منسوب کیے ہوئے تو عیسیٰ ابن مریم تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقرب بندوں میں سے وجاہت والے ہیں.